نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن پاک کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے نبی اور اپنے حبیب تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور آپ کے بھیجنے کے مقصد، جو ایک عظیم مقصد تھا، اس کو اس آیت میں بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس ذات عالی کو، جو سارے جہاں میں سب سے اعلیٰ ہے، اسے امیوں کے درمیان سے نکال کر ہم نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، جو تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں. یہ پہلا مقصد اس آیت میں بیان کیا کہ بعثت کا مقصد کہ تمہارے سامنے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اولین مخاطب ہیں اس کے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے یتلو علیہم آیاتی، اس کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. آج تقریباً قرآن کے نازل ہوئے 1450 سال گزر چکے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طریقے سے قرآن نازل ہوا تھا، الحمدللہ آج بھی اسی طریقے پر ہے. اسی جو اس کے حروف ہیں، جو اس کے اعراب ہیں، اور ذرہ برابر جو الفاظ ہیں، ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں. اسی طریقے سے آج بھی قرآن پڑھی جاتی ہے، جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پڑھی جاتی تھی قرآن پاک کو، اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے آج بھی. اور یہ قرآن کا ہی صرف معجزہ ہے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے. پچھلی کتابوں کے اندر تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اس کے اندر تو رد و بدل کر دیا گیا، مال و دولت کے بنا پر، عہدہ کے بنا پر، اور خاندانی رشتہ کے بنا پر، اور قریب کے رشتہ داروں کے بنا پر، ان تمام چیزوں کو تو تحریف کر دی گئی ان تمام چیزوں میں. لیکن قرآن پاک کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. حفاظت کے بہت سارے ذریعے ہیں. ایک سینہ بسینہ اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ ایک سینہ سے دوسرا سینہ میں منتقل ہونا، یہ ایک حفاظت کا ذریعہ ہے. نقوش، کتابوں کے ذریعے سے کسی چیز کی حفاظت ہونا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے حفاظت کی. چنانچہ یہ دونوں چیزیں ہوئی کہ قرآن سینہ بسینہ بھی منتقل ہوا اور نقوش کے ذریعے سے بھی منتقل ہوا.
اللہ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکمت اور کتاب کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں، تمہیں بتلاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ صرف پڑھا نہیں دیا، صرف قرآن کی تلاوت تمہارے سامنے نہیں کر دیا، بلکہ تمہیں اس کے معنی کو بتایا، اس کے مقصد کو بتایا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا شان نزول ہے، اس کے پس منظر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو، اس میں حکمت کیا ہے، اس سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی باتیں اور کتاب کی تعلیم تمہیں دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ بھی کیا گیا، تمہیں گندگیوں سے پاک کیا گیا، تمہارے دلوں کے اندر جو زنگ تھے ان تمام زنگوں کو ختم کیا گیا، تمہیں بتایا گیا اخلاق کیا ہوتے ہیں، تمہیں بتایا گیا کہ تواضع، انکساری، عاجزی شریعت کیا ہوتی ہے، تمہیں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا ہوتے ہیں، کتاب اور قرآن اور حدیث کیا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو تمہیں بتایا گیا، اور اخلاق حمیدہ تمہارے اندر داخل کیا گیا، اور اخلاق رذیلہ کو تمہارے سے نکالا گیا۔ یہ ہے تزکیہ۔ پھر آخر میں فرمایا کہ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ وآخرین، یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے جو ان سے ملیں گے۔ پھر کون آئیں گے؟ اس کی تشریح نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ کس زمانے تک یہ محدود رہے گا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کی تشریح نہیں ہے کہ 100-200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد، اس کی تشریح نہیں کی گئی، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، دوسرے لوگ آئیں گے جو اس سے آ کر ملیں گے، یعنی جو نبوت کا جو ایک مقصد تھا اس سے آ کر یہ لوگ بھی ملیں گے۔ یہ چیزیں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو مسلمان آتے رہیں گے وہ اس دین کے حاملین ہوں گے، اس دین کو اٹھانے والے ہوں گے۔ نہ انہوں نے نبیوں کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ قرآن کے نزول کے دیکھا، نہ صحابہ کرام کو دیکھا، بلکہ وہ جو ایک تسلسل اور سلسلہ چل رہا ہے اسی سلسلہ کے ایک کڑی ہوں گے۔ آج بیان کا ایک موضوع جو ہے، جو اہم موضوع ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے جو آج مدارس اسلامیہ پر اور مسلمانوں کے تہذیبی تشخص اور اس کی ملی تشخص پر جس طریقے سے اعتراض اور جس طریقے سے شکوک اور شبہات کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، اور اسلامی تشخص کو مٹانے کے لیے پوری دنیا اس کے پیچھے چل پڑی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو کس طریقے سے مٹا دیا جائے۔ یاد رکھیں، مدارس اسلامیہ کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم اسلام کی تاریخ ہے۔ آپ مکی زندگی میں دیکھیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا تھا جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر نماز اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پہاڑ کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان، جس پر تقریباً 40 صحابہ کرام کی جمعیت وہاں پر دین کو سیکھا کرتے تھے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو باضابطہ طور پر
وہاں پر جس کو اصحاب صفہ، جس کو صفہ ایک چبوترا تھا، مسجد نبوی سے لگ کر ہے، اس پر باضابطہ وہاں پر تعلیم کا آغاز کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 400 صحابہ کرام صفہ سے جو چبوترا تھا وہاں پر، جس کا نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، نہ کوئی اور انتظام تھا ان کا، یہ جس طریقے سے آج مدارس اسلامیہ جس طرز پر ہے کہ کسی ایک کے بھروسے پر نہیں ہے، یہ قوم کے بھروسے پر ہے، اسی طریقے سے اصحاب صفہ کا حال تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے درجے کے صحابی اور بڑے درجے کے محدث ہوئے ہیں، اور کئی صحابہ کرام، بیک وقت تقریباً 70 صحابہ کرام کی جمعیت ہوا کرتی تھی، اور وہ لوگ دین اور اسلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے اور سیکھ کر دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ وہی سلسلہ، اسی سلسلہ سے امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، امام شافعی اور دیگر، امام بیضاوی، جلالین اور دیگر کئی بڑے بڑے علماء کرام، کبار علماء کرام نے اسی مدرسہ سے فارغ ہوئے اور وہیں سے علوم دینیہ کو حاصل کر کے دنیا میں دین کو پہنچایا۔ یاد رکھیں یہ مدارس اسلامیہ، یہ اسلام کا دینی یہ جو ہے مضبوط قلعہ ہے دین کا، اگر یہ اجڑ گیا تو اسلام کا، مسلمان تو ہوں گے لیکن اسلام ہمارے اندر نہیں ہوگا۔ برصغیر ہند میں 1857 میں جب یہاں پر بہادر شاہ ظفر کی جب حکومت ختم ہو گئی اور طے کر دیا گیا انگریزوں نے، اور ہر سیاہ اور سفید کے مالک انگریز بن گئے جب اس ملک میں، تو انہوں نے ہزاروں مساجد کو مسمار کیا، مدارس اسلامیہ کو ختم کیا، اور آگرہ سے لے کر دلی تک اور دلی سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں بچا تھا جس میں علماء کرام کو سولی پر نہ چڑھایا گیا ہو۔ کوئی ایسا درخت نہیں تھا۔ علماء کرام کو چن چن کر، اور چونکہ وہ جان رہے تھے کہ یہی دین کے مضبوط بنیاد ہے، اگر ان کو ہلا دیا گیا تو پورا دین چرمرا جائے گا، پورا دین ہل جائے گا۔ 1857 میں جب انہوں نے اس طریقے سے جب معاملہ کیا تو پھر اس وقت علماء کرام کی جماعت اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی پھر، اور وہ صرف ایک مدرسہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک تحریک تھی جو صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ پورے ہندوستانیوں کے اندر آزادی کے روح کو پھونک دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے جنگیں لڑی، اور حتیٰ کہ ایک بڑا سلسلہ رہا، اور بہت سالوں تک، تقریباً 90 سالوں تک ان سے جنگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ 1947 میں آ کر پھر ہمارا ملک ان مدارس اسلامیہ کی دین کی وجہ سے، ان علماء کی قربانیوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے سر کو کٹایا تھا، اور دین اسلام اور ملک کی بقا کے لیے جنہوں نے اپنے ملک کی بقا کے لیے اپنی قربانیاں دی، مالٹا کی جیلوں میں رہے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے سالوں جیلوں میں گزارے، اندھیری کوٹھیوں میں گزارا انہوں نے، لیکن انہوں نے کبھی جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے جھکے نہیں کبھی وہ، بلکہ اپنے دین اور اسلام، اپنے ملک کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ یہی مدارس اسلامیہ ہیں جنہوں نے یہ مساجد، یہ جو آپ کو دین کی رمق اور جو باقی دکھ رہی ہے، اور امت کے اندر علماء اور حفاظ کرام اور دین کے دوسرے شعبوں میں جو کام ہو رہے ہیں، یاد رکھیں اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی دینی مدارس ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ ہی اس کی بنیاد ہے۔ اس کے نصاب تعلیم، اس کے نظام تعلیم ایک الگ انداز ہے، اس کا ایک الگ پیٹرن ہے، اس کا ایک الگ سلیبس ہے، اس کا ایک الگ نصاب ہے اس کا۔
ایسا نہیں ہے کہ وہی 200 سال اور 100 سال پہلے کی جو پرانی تعلیمات چل رہی تھی اور وہی نصاب ہی چل رہے ہیں، نہیں، بلکہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہاں اس قرآن میں اور اس نظام تعلیم میں جزوی تبدیل تو ہوتی رہی ہے اور آگے چل کر ہوتی رہے گی، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے اس کا، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، نحو، صرف، فلسفہ، ان تمام چیزوں کے جب علوم آدمی حاصل کرتا ہے تب جا کر وہ ایک عالم بنتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بہت مشکل سے۔ آپ اپنے شہر میں نظر اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے علماء کرام ہیں، کتنے حفاظ کرام ہیں، لیکن الحمدللہ پورے ملک میں، پوری دنیا میں کسی بستی، کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو حفاظ کرام، علماء کرام آپ کو ملیں گے جو دین کی بقا کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، بہت قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں، حالانکہ دوسرے کام بھی کر سکتے تھے، اب ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے دین کے خاطر، انہوں نے اسلام کے بقا کو اس کو سمجھتے ہوئے اپنے ہر خواہشات کو انہوں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی 10 گھر 15 گھر کی بستی ہے اور وہاں پر ایک حافظ، ایک عالم جا کر وہاں پر امامت کرے اور لوگوں کو دین کو سکھائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ دینی مدارس کے اوپر جو شکوک اور شبہات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ سب بیجا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو مدارس اسلامیہ نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، خاموش طریقے سے قربانیاں دیتی رہی ہیں یہ، اور جب اگر یہ ہل گیا، اس کی بنیاد اگر ہل گئی تو یاد رکھیں کہ اسلام کی بنیاد ہل جائے گی۔ اسی لیے جب علامہ اقبال نے جب غرناطہ گئے تھے اور جب وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک میں، ہمارے ملک کے بارے میں کہا انہوں نے کہ ان مدارس میں پڑھنے والے ان بچوں کو اور ان مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ میں نے وہ حال دیکھا ہے غرناطہ میں کہ وہاں پر اندلس میں، کہ وہاں 800 سالہ مسلمانوں کی تاریخ تھی حکومت کی، لیکن جب مدارس اسلامیہ جب ختم ہوئی تو پورے اسلام کی بنیاد ہل گئی۔ آج مسجد ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پر نمازیں نہیں ہو رہی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کی حفاظت یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں، اور اس کی بقا کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ہر ایک فرد کے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو علماء کر رہے ہیں کام صرف ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کی تحفظ اور بقا کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا ان کو اپنے جو ہے مال و دولت سے دیتے رہیں، ان کو قیمتی مشورے دیتے رہیں، اور جو اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں، اور اپنے دین کی اور اپنے اسلام کی حفاظت یاد رکھیں کہ وہی بنیاد ہے، اور اسی کے بنیاد پر آج پورے ملک میں اسلام کی بقا ہے۔ ورنہ اگر اس وقت کے علماء کرام اگر اس مدارس اسلامیہ کی بنیاد نہیں رکھتے تو صرف نام کے مسلمان ہوتے، آج ہمارے اندر اسلام نہیں ہوتا، صرف مسلمان ہوتے لیکن اسلام نہیں ہوتا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں مدارس اسلامیہ کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں، اور یہ بھی ارادہ کریں کہ اپنے ہم اولادوں کو، اپنے بچوں کو ہم مدارس سے جوڑیں، ان کو حافظ بنائیں، ان کو ایک اچھا عالم بنائیں، اور دین کی خدمت کے لیے ان کو وقف بھی کریں، ان کو ہم لگائیں دین میں بھی، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے تک چلتا رہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔